اس کو اب ہم یہاں سے اس طریقے سے، تو دیکھیں ہمارا کتنا زبردست قسم کا افغانی آملیٹ جو ہے وہ بن کے تیار ہوا ہے. یہ دیکھیں بہت ہی مزے کا بنتا ہے، ایزیلی بن جاتا ہے. اس کو آپ ٹوسٹ کے اندر بھی رکھ کے کھا سکتے ہیں، پراٹھوں کے ساتھ بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو دیکھیں پین میں نے چڑھا لیا چولہے پہ. نیچے میں آپ کو آنچ دکھا دوں، بالکل لو رکھنی ہے آپ نے آنچ زیادہ، آنچ کو آپ نے تیز نہیں کرنا. اس میں ہم ڈالیں گے 2 to 3 ٹیبل اسپون کے قریب کوکنگ آئل ایڈ کروں گی. اس میں زیادہ نہیں ایڈ کریں گے. آئل کو گرم ہونے دیں گے. یہاں پہ میرے پاس باریک کٹے ہوئے آلو ہے 1 کپ، میں وہ ایڈ کر دوں گی. اس میں مجھے آلو کچھ کم لگ رہے تھے اس لیے میں نے 1/2 کپ اس میں آلو میں اور ایڈ کر رہی ہوں. اس کو ہم 2 منٹ کے لیے پکائیں گے. تو دیکھیں آلو کو سوٹے کرتے ہوئے 2 منٹ ہو گئے ہیں. اب یہاں پہ میرے پاس 1 کپ باریک چاپ کیا ہوا پیاز ہے، میں وہ ایڈ کر دوں گی اس میں. اس کو بھی ساتھ میں بھون لیں گے 1 منٹ کے لیے. 1 منٹ ہو گیا ہے پیاز کو بھونتے ہوئے. دیکھیے پیاز نے اپنا کلر بھی چینج کر لیا ہے. اب یہاں پہ میرے پاس باریک فائن چاپ کیا ہوا ٹماٹر اور صرف 1 میں نے ہری مرچ چاپ کی ہے اس میں وہ ایڈ کروں گی. آپ اس کے اندر شملہ مرچ کیپسیکم بھی ایڈ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے. ٹمیٹوز کو سافٹ ہونے تک بھونوں گی. 1 منٹ ہو چکا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ بالکل تھوڑی سی کٹی ہوئی لال مرچ لے رہی ہوں. دیکھیں یہ دیکھیں چلی فلیکس یہ ایڈ کر دوں گی. یہ آپشنل ہے، اگر آپ ایڈ نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں. تھوڑی سی کالی مرچ کا پاؤڈر ایڈ کریں گے، زیادہ نہیں کیونکہ افغانی آملیٹ میں زیادہ مرچیں نہیں ہوتی ہیں. اس کے بعد سالٹ ایڈ کریں گے ٹیسٹ کے اکارڈنگ. یہاں پر میں پنک سالٹ یوز کر رہی ہوں. افغانی آملیٹ میں پنک سالٹ ہی یوز کیا جاتا ہے. کر لیں گے. اب میں اس میں بالکل تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی، بالکل تھوڑا سا، تاکہ ہمارے جو پوٹیٹوز ہیں وہ اچھے سے گل جائیں، سافٹ ہو جائیں. ٹھیک ہے، ان کو میں پھیلا دوں گی. آنچ بالکل کم کر دیں گے، دم والی آنچ پہ لے آئیں گے اور اس کو میں ڈھک کے 5 سے 7 منٹ کے لیے کوک کروں گی، جب تک ہمارے آلو سافٹ نہیں ہو جاتے. 6 منٹ ہو گئے، چیک کریں گے اس کو. تو دیکھیں آلو ہمارے اچھے سے ٹینڈر ہو چکے ہیں. یہ دیکھیں بالکل گل چکے ہیں. اس کو اچھے طریقے سے پھیلا دیں گے پورے پین میں، اس طریقے سے بالکل ایکولی ہر جگہ پہ اس کو ہم پھیلا دیں گے. کیا کریں گے، اس پین کو اٹھائیں گے آرام سے، سلائٹلی اس کے اوپر رکھیں گے توا، اور پھر ہم اس کے اوپر رکھیں گے پین کو، اور آنچ ہم کر دیں گے میڈیم، تاکہ یہ ڈائریکٹ اس کو ہیٹ نہ لگے اور یہ جلے نہیں. ٹھیک ہے، اب ہمیں چاہیے ہوں گے 5 عدد انڈے. یہ دیکھیں میں یہاں پر 1 انڈا ڈال رہی ہوں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک ہم یہاں پہ ڈالیں گے. اس کی گلی تھوڑی سی ٹوٹ گئی ہے لیکن اٹس اوکے. اچھا جی، 1 انڈا ہم اس سائڈ پہ ڈالیں گے اس طریقے سے. ایک انڈا ہم ادھر ڈالیں گے اس کے ساتھ. 1 انڈا ہم یہاں پہ ڈالیں گے ایسے. اس کے اوپر میں تھوڑا سا ہرا دھنیا ڈالوں گی اس طریقے سے. یہ دیکھیں زیادہ نہیں ڈالیں گے، تھوڑا سا ڈالیں گے. گرین چلیز ہے میرے پاس، میں نے ہاف کٹ کر لی ہیں بیچ میں سے اس طریقے سے. آپ چاہیں تو چاپ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اس طریقے سے. اس کے اوپر ہم تھوڑی سی کالی مرچ ڈالیں گے تاکہ پھیکے نہ رہے ہمارے انڈے. تھوڑی سی یہاں پہ جو انڈا ٹوٹ گیا ہے نا، اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ انڈے جو ہیں وہ ٹوٹے نہیں. تھوڑا سا نمک ڈالیں گے، زیادہ نہیں کیونکہ ہم نے آلریڈی نمک ایڈ کیا ہوا ہے. صرف انڈوں کے اوپر ڈالیں گے تاکہ پھیکے نہ لگیں انڈے. اب اس کو ہم بالکل 7 سے 8 منٹ دم والی آنچ پہ پکنے دیں گے. 7 سے 8 منٹ ہو گئے ہیں، لیکن آپ نے اس کو بیچ بیچ میں سے چیک کرتے رہنا ہے. تو یہ دیکھیں کافی حد تک جو ہے، میں آپ کو زوم کر کے دکھاتی ہوں، گلیاں جو ہے ہماری وہ بھی پک گئی ہیں، زردی اس کو بولتے ہیں، اور کافی حد تک جو ہے یہ پک کے تیار ہو چکا ہے. اب ہم اس کو سرو کریں گے. تو سرو اس کو آپ نے، یہ دیکھیں نائف ہے میرے پاس، اس طریقے سے اس کو سلائٹلی کٹ کریں گے اس طریقے سے، جیسے ہم پیزے کو کٹ کرتے ہیں نا سلائسز میں، ویسے اس کو ایسے. میں نے پہلے بھی کوشش کی تھی کٹ کرنے کی، جب میں چیک کر رہی تھی کہ یہ پک رہا ہے یا نہیں. آرام سے آپ نے اس کو
कट करना है इस तरीके से। इसको अब हम यहाँ से इस तरीके से, ये देखिए आपने इस तरीके से इसको सर्व करना है। इसको कट करेंगे इस तरीके से, बाकियों को भी कट कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से। तो देखिए हमारा कितना ज़बरदस्त किस्म का अफ़गानी ऑमलेट जो है वो बनके तैयार हुआ है। ये देखें बहुत ही मज़े का बनता है, इजीली बन जाता है। इसको आप टोस्ट के अंदर भी रख के खा सकते हैं, पराठों के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। और देखिए आपने इस तरीके से इसको सर्व करना है। जब कोई गेस्ट आए, आप उनको नाश्ता करवाएं, तो इसको ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े के बनते हैं और झटपट बन जाते हैं। ये देखें, ठीक है, इसको मैंने अलग से इसलिए रखा है ताकि आपको क्लियरली मैं दिखा सकूं। तो ये थी आज की रेसिपी। होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, पसंद आई है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।